ایک دیش دو قانون، یہ شناخت اور پہچان بن چکی ہے ہمارے ہندوستان کی، جہاں مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہیں اور غیر مسلموں کے لیے الگ قانون ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو مقدس شخصیات ہیں، مسلمانوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی عالم دین ہوتا ہے اور وہ صحیح بات بولتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق بولتا ہے، جس کا خود وہ اقرار کرتے ہیں، تو ان کا میڈیا ٹرائل کر دیا جاتا ہے، ان کی باتوں کو کاٹ چھانٹ کر پیش کر دیا جاتا ہے، ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت یہی ہو رہا ہے مولانا عبداللہ سالم چترویدی قاسمی کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ 24 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک پولیس نے اپڈیٹ نہیں دیا ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا، کہاں لے جایا گیا، لیکن اب ان کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے۔ بہار کے پورنیہ سے یو پی پولیس نے ان کو سول ریس میں گرفتار کیا اور ان کو سیدھے اتر پردیش لایا جاتا ہے، بہرائچ پہنچایا جاتا ہے، اور بہرائچ میں انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا، ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا، اور کورٹ میں بجرنگ دل کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا وہ سب سے زیادہ شرمناک ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے پولیس کا ان کی طرف سے ایک ویڈیو ریلیز کروانا۔ پولیس نے مولانا عبداللہ سالم قاسمی کی ایک ویڈیو بنوائی ہے۔ اس ویڈیو میں زبردستی مولانا عبداللہ سالم کو معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، مولانا عبداللہ سالم کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں نے مولانا عبداللہ سالم قاسمی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، پولیس والوں نے مولانا کو مارا ہے، پولیس والوں نے مولانا کے ساتھ غلط ویوہار اپنایا ہے۔ مولانا عبداللہ سالم قاسمی کی ایک ویڈیو کلپ سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے ان کے چہرے پر ماسک ہے اور پولیس اہلکار انہیں پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں مولانا عبداللہ سالم قاسمی صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان پر ظلم ڈھایا ہے، ان پر قہر ڈھایا ہے۔ اور اس کے بعد مولانا کی ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے مولانا کی اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ میں عبداللہ سالم قاسمی اپنے ایک جرم کا اعتراف کر رہا ہوں۔ 5 مئی سن 2024 کو ضلع بھاگلپور کے ایک بستی میں میران چک میں ایک سماج سدھار تعلیمی اویئرنیس کانفرنس میں حاضر ہوا تھا، اور اس میں میری اسپیچ ہوئی تھی۔ اسی بیچ میں میری زبان سے کچھ ایسی گندی باتیں نکلی اتر پردیش کے سی ایم صاحب کے ماتا کے لیے، جو میری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ میں اپنی اس غلطی کا بالکل ہاتھ جوڑ کر اپنا اعتراف کرتا ہوں، اور اپنے اس معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ سے یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ اور میں یہ پیغام تمام ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں، دیش واسیوں کو، کہ اپنی اسپیچ میں، اپنے تقریروں میں ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے کسی ویکتی کی یا کسی دھرم کی کسی کو تکلیف پہنچے اور پھر آپسی ماحول بگڑے۔ تو اپنے اس جرم کا میں دل کی اس سے معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھ سے آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں ہوگی، اور میں خصوصاً اتر پردیش کے سی ایم صاحب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے سنا کہ مولانا عبداللہ سالم قاسمی معافی مانگ رہے ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ کب انہوں نے کہا تھا، کیا ان کی منشا تھی۔ اب میرا سوال اتر پردیش کی پولیس سے، پرشاسن سے یہ ہے کہ یا تو آپ مولانا عبداللہ سالم کو گرفتار کرو، ان پر مقدمہ چلاؤ، ان کے خلاف ایکشن لو، یا پھر آپ اگر ان سے معافی منگوا رہے ہو تو پھر آپ ان کو ریلیز کرو، ان کو آزاد کرو۔ دو کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی سے معافی منگوا لی جائے، ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا جائے، اور پولیس نے مولانا عبداللہ سالم کی پولیس اسٹیشن میں معافی مانگنے کی ویڈیو ریکارڈ کی، پولیس کی طرف سے میڈیا ہاؤسز کو، تمام نیوز ایجنسیوں کو وہ ویڈیو بھیجی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو وائرل کرایا جاتا ہے، اور بالکل بجلی کی طرح
پورے میڈیا ہاؤسز میں مولانا عبداللہ سالم کی ویڈیو وائرل ہو گئی کہ انہوں نے یوگی کے ڈر سے معافی مانگ لی ہے۔ گرفتار ہوتے ہی مولانا کی ہیکڑی نکل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے جیل مت بھیجو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں بولوں گا اور کوئی بھی اس طرح نہ بولے۔ یہ ہیڈ لائن لگائی گئی، مولانا سے بھی یہی کہلوایا گیا اور یہ ویڈیو سب سے زیادہ سرکولیٹ کی گئی۔ جب مولانا نے معافی مانگ لی ہے، ان سے بندوق کی نوک پر ہی صحیح یہ ویڈیو بنوا لی گئی ہے، تو پھر مولانا کو پولیس کسٹڈی میں کیوں بھیجا گیا یا ان کو عدالت میں پیش کیوں کیا گیا؟ پولیس نے اس کیس کو یہیں پر خارج کیوں نہیں کر دیا؟ مولانا عبداللہ سالم کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اور 2 مہینہ پہلے کی بات ہے جب میڈیا نے ان کا ٹرائل کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا تھا، اس وقت مولانا عبداللہ سالم نے وضاحت پیش کر دی تھی، معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا میرا مقصد یوگی آدتیہ ناتھ جی کی حقیقی ماں کے بارے میں کچھ کہنے کا نہیں تھا، بلکہ ہندو عقیدے میں ان کے ریتی رواج میں گائے کو ماتا مانا جاتا ہے، گائے کو ماں کا درجہ دیا گیا، اور بس اسی وجہ سے میں نے یوگی کی ماں کہہ دیا۔ میرا مقصد یوگی آدتیہ ناتھ کی حقیقی ماں پر سوال اٹھانے کا، ان کے بارے میں غلط شبد بولنے کا، اپمان کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ میرے وہم و گمان میں بات تھی۔ جیسے میری ماں ویسے یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں، میں ان کا برابر کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو پہلے ہی مولانا عبداللہ سالم کیا چکی تھی۔ جب ان سے معافی ہی منگوانا کافی ہے تو پہلے کی ویڈیو کی بنیاد پر ہی تمام جگہوں سے ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کو ہٹا دینا تھا، ان کے اوپر عائد FIR کو خارج کر دینا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ UP پولیس بہار جاتی ہے، پورنیہ کے ایک گاؤں سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، راستے میں ان کو مارا جاتا ہے، گھر والوں کو کوئی انفارمیشن اور اطلاع نہیں دی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد بہرائچ چلا کر ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جاتا ہے، پھر ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کورٹ میں بجرنگ دل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم کو پرماننٹ جیل بھیج دیا جائے، ان کے تقریر کرنے پر پابندی لگا دی جائے، آئندہ یہ کبھی تقریر نہ کرے، اس طرح کا مطالبہ کیا جاتا ہے عدالت میں۔ فی الحال 14 دنوں کی ریمانڈ پر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ 14 دنوں کے بعد ان کو ضمانت مل جائے گی یا نہیں ملے گی کہنا مشکل ہے۔ ان کی طرف سے بھی بہرائچ کورٹ میں لائر ہائر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا عبداللہ سالم اپنے بیان کے لیے پہلی ہی غلطی مان چکے ہیں، دوبارہ ان کو گرفتار کرنے کا یا ان کو یہاں لانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ پولیس نے UP STF نے لوکل پولیس کو انفارم نہیں کیا تھا، خبر نہیں دی تھی، جو خود قانون کا وائلیشن ہے، لیکن یہاں ون سائیڈڈ ایکشن لیا جاتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے۔ اب مولانا عبداللہ سالم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف صرف بہرائچ میں FIR درج نہیں ہے، بلکہ 83 لوکیشن پر یعنی 83 مقامات پر دیش بھر میں FIR درج ہے، مقدمہ درج ہے۔ ابھی بہرائچ کے معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اگر یہاں سے ان کو ضمانت مل جائے گی تو پھر کہا جائے گا کہ ان کے اوپر لکھنؤ میں FIR درج ہے، پھر لکھنؤ کی پولیس گرفتار کرے گی اور وہاں ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر ان کو 14 دنوں کی جوڈیشل حراست میں بھیجا جائے گا یا پولیس ریمانڈ میں بھیجا جائے گا، پھر وہاں کا معاملہ ہو جائے گا تو جبل پور کی پولیس کہے گی کہ ہمارے یہاں FIR درج ہے۔ اس لیے اس کیس میں پہلی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا عبداللہ سالم پر جتنی FIR درج ہے ان تمام FIR کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ساتھ مقدمہ چلے، لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا عبداللہ سالم کی جو اہلیہ ہے وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ کل ہی ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور یہ اسٹیٹمنٹ ریٹن میں تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مجھے نہیں بتایا گیا کہ کہاں لے جائے گا۔ بہرحال آج پولیس نے بہرائچ سے ان کی اہلیہ کو فون کر کے بتایا کہ آپ کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر اس طرح کا الزام تھا، اس طرح کی FIR درج تھی، ان کو بہرائچ لایا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو جیل میں فی الحال بھیج دیا گیا ہے۔ اب سوال یہی کہ مولانا عبداللہ سالم جیسے ہزاروں لوگ ہیں، ان سب پر ایکشن نہیں ہوتا، صرف مولانا عبداللہ سالم کے لیے ہی قانون پر عمل کیوں ہو رہا ہے؟ عادل حسن آزاد جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل اسپوک پرسن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم سے بندوق کی نوک پر ویڈیو بنوائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ مولانا عبداللہ سالم کے ہزاروں فلوورز ہیں، سیمانچل میں، بہار میں، دیش بھر میں وہ جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، سماج سدھار کی باتیں کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ UP پولیس کا جو رویہ ہے، جو ویوہار ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ کیا کچھ عادل حسن آزاد نے کہا، آپ سن لیجئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ سالم چترویدی صاحب کو UP ATS لے گئی تھی گورکھپور سے، پھر گورکھپور سے لے گئے بہرائچ،
तो बहराइच में अख्तर उल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, फिर शौकत साहब ने वहां के जो जिला अध्यक्ष है बागवान साहब उनसे बात की, और अभी अब कुछ देर पहले अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के भाई साहब उनसे मिले, और उनकी भी कोई टीम थी उनके, जहां वो जलसे में जाते तो उनके भी लोग उनसे मिले। लेकिन जो वीडियो आया है बहुत ही अफसोसनाक है। एक आलिम दीन है, एक मिल्लत के कौम के असासा है, सीमांचल की एक बेबाक आवाज है, कोई गलती नहीं। आप पूरा वीडियो जब सुनिएगा तो उसमें पता चल जाएगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक पढ़े लिखे आदमी है, और जिस तरीके से मुझे लगता है पुलिस उनके साथ मारपिटाई की है, ज्यादती की है, हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मांग करते हैं कि उनका मेडिकल जांच कराया जाए। और ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है। एक आलिम दीन है, एक नेक आदमी है, और याद है यूपी पुलिस, आप वक्त के हुक्मरां के चलते के हिसाब से मत चलिए, आप संविधान के हिसाब से चलिए, आप लॉ के हिसाब से चलिए। आपने जिस तरीके से ऐसे हाथ जोड़कर वीडियो बनाया, क्या यही शोभा देता है? क्या ये लॉ कहता है? हाँ, हाथ जोड़ के आप किसी के कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखकर आप वीडियो बनवाइएगा? क्या किस लॉ में कहता है कि ये वीडियो बनाना? आप उनको, उनका जो वीडियो दिख रहा है जेल के बाहर वीडियो, ले जाते हुए वीडियो, गाड़ी में जिस तरीके से आप बैठा रहे, अरे एक मिल्लत का असासा है, एक सीमांचल की आवाज, उसके साथ ऐसा गैर मुहज्जब व्यवहार। थोड़ा तो व्यवहार में पुलिसिंग लगे। आप यूनिफॉर्म, आप संविधान का यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप देश के रिप्रेजेंटेटिव, उत्तर प्रदेश पुलिस के आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप योगी आदित्यनाथ जी के और भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अफसोस हो रहा है। लेकिन हाजी शौकत साहब और वहां के बागवान साहब और पूरी टीम MIM की लगी हुई है, तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, उनके रफीक हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अख्तर उल ईमान साहब, हाजी शौकत साहब, पूरी MIM की टीम, जो भी मदद होगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम यही बोल रहा, यति नरसिंगा पर 2 साल से FIR है, उस पर कुछ नहीं होगी जी, आपका चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर कुछ नहीं कर रही है, हमारे नबी के शान में उसने गुस्ताखी की, उस पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। 2 साल पुराना वीडियो, उस पर आज आप जग रहे हैं, आप जग रहे हो। भी बिहार के भागलपुर में उन्होंने बोला था, उसके चलते आप एक आदमी के साथ इतना ज्यादती कीजिएगा, इतनी ताकत दिखाइएगा, इतना हिटलर शाही कीजिएगा। वक्त बदलेगा, याद रखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे भी भरोसा है, देश के सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, याद रखिए इंशाअल्लाह ताला सबका वक्त आएगा। लेकिन जो भी पुलिस ऑफिसर है, मुख्यमंत्री का नहीं सुनिए, आप संविधान का सुनिए, आप समझिए वर्दी बहुत बहुत बड़ी प्राउड की बात है, उसका नाहक इस्तेमाल मत कीजिए। और उम्मीद है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उम्मीद है हाईकोर्ट इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान लेगा। किसी भी तरह के मैन हैंडलिंग, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो देश के गृह मंत्री को बोलना चाहता, अमित शाह जी को, आप इंटरवीन कीजिए। वो सीमांचल के बाद सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के गृह मंत्री हैं, बिहार का बेटा को ले गया है। प्रदीप सिंह जी, आप अररिया के MP हैं। मैं लेसी सिंह जी, आप मंत्री हैं पूर्णिया से। तारकिशोर जी, आप कटिहार से MLA। दिलीप जायसवाल जी, आपका सीमांचल का बेटा है, आप प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रहे, MLC रहे, मंत्री अभी 2 विभाग के। आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से। इस तरीके से हमारे आलिम दीन के साथ बेरहमती नहीं किया जाए। याद रखिए, वक्त सबका आएगा, वक्त बदलेगा। पुलिस जो आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम पर जबरदस्ती एक आलिम दीन को फंसाई, वक्त बदलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान इस मुद्दे को लेगा, और जरूर हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिले। लेकिन जो सीमांचल के, जो भाजपा और जदयू के जो MLA मिनिस्टर है, जमा खान साहब, आप बात कीजिए नीतीश जी से, नीतीश जी बात करें इस मुद्दे पर। जमा खान साहब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अलायंस पार्टनर आपका, जिस तरीके से उनका वीडियो आया बहुत ही शर्मनाक है, अफसोसनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हम उन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। और मुझे संविधान पर, लॉ पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और भी कई लोगों ने आवाज उठाई है, सोशल मीडिया पर लगातार इसकी मजम्मत की जा रही है, इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाया जा रहा है। और मैंने वही कहा कि एक देश में 2 कानून हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर डासना मसूरी में वो रहता है। वो शख्स रोजाना मुसलमानों के जज्बात को भड़काने का काम करता है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करता है। उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, आखिर क्यों? ऐसे हज़ारों पंडित मौजूद हैं जो दिन रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मुसलमानों को धमकियाँ देते हैं, मुसलमानों के कत्ल की बातें करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर देवबंद वहाँ के स्टूडेंट्स जा रहे थे दाखिला इम्तहान को अटेंड करने के लिए। वहाँ एक नौजवान पुजारी पंडित आता है और कहता है कि तुम लोगों को काट दूंगा,
تم لوگ گائے کاٹتے ہو اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. روزانہ اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے, اسے زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے, مسلمان کی داڑھی کاٹی جاتی ہے, مسلمانوں کے بال کو نوچا جاتا ہے, قرآن کریم کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولے جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اگر کارروائی ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے پہلے مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, پورے دیش میں مسلمانوں کو پروٹیسٹ اور احتجاج کرنا پڑتا ہے, اور تب کہیں پر جا کر پولیس کچھ دنوں کے لیے کسی کو گرفتار کر لیتی ہے. مولانا عبداللہ سالم پہلے ہی غلطی مان چکے تھے, پھر پولیس نے جس طرح ان کو مارا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, ان کو گرفتار کیا ہے, وہ چل رہے ہیں تو لنگڑا رہے ہیں. ان کے جو حوصلے ہیں, ان کی جو ہمت ہے, اس کو توڑ دیا گیا ہے. آخر کیوں؟ اور میڈیا کو تو یقیناً آج سب سے زیادہ خوشی ہوگی, انڈیا ٹی وی میں جشن منایا جا رہا ہوگا. رجت شرما جو دلی کی شاہی جامع مسجد میں جا کر افطار کرتے ہیں, شاہی امام صاحب کے ساتھ وہ گلے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ گنگا جمنی تہذیب کا کلچر دیکھنے آئے ہیں. وہ جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت میں بیٹھ کر محسوس کر رہے ہیں کہ کیسے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں. اسی رجت شرما کے ٹی وی چینل پر مولانا عبداللہ سالم کی ویڈیو کے خلاف سب سے پہلے تبصرہ کیا گیا. سب سے پہلے وہیں سے مولانا عبداللہ سالم کا میڈیا ٹرائل شروع ہوا اور کہا گیا کہ مولانا عبداللہ سالم نے یوگی کی ماں کو گالی دی ہے, یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں کی شان میں گستاخی کی ہے. انڈیا ٹی وی اور اس طرح کے کچھ اور چینل ہیں جنہوں نے اپنے یہاں کچھ مسلمانوں کو بحال کر رکھا ہے, کچھ مسلمانوں کو انہوں نے جاب دے رکھی ہے, اور ان مسلمانوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ تم کھنگالو کون مسلمانوں کا مقرر کیا بولتا ہے, کون کیا تقریر کرتا ہے. اور 2 گھنٹے کی تقریر میں 1 گھنٹے کی اس کی ویڈیو میں کیا 10 سیکنڈ کا بھی کچھ ایسا پوائنٹ ہے جس کو آگے سے کاٹ دیا جائے, پیچھے سے کاٹ دیا جائے, اور پھر اس کلپ کی بنیاد پر کہا جائے کہ اس نے ہندوستان کے لا کا وائلیشن کیا ہے, دیش کا اپمان کیا ہے, غداری کی ہے, یا پاکستان کے ساتھ اس کا پریم ثابت ہو رہا ہے, یا پھر دیش کے کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کی شان میں اس نے اپشبد بول دیا, گستاخی کر دی ہے, تاکہ اس کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر پھر اسٹوری کی جائے, کاٹ چھاٹ کر خوب ہنگامہ کیا جائے, ڈیبیٹ کرا دی جائے, اور اتنا کرا دیا جائے کہ پورے ہندوستان تک اس خبر کو پہنچا دیا جائے, ہندوستان میں نفرت کا ماحول بنا دیا جائے, اور پھر اس کو گرفتار کر لیا جائے. اور لگاتار ایسا ہوا ہے, کئی ایسے بڑے اہم ترین مسلم رہنما کی مثالیں موجود ہیں جن کا معاملہ بہت چھوٹا تھا, معمولی سا واقعہ تھا, لوکل ایشو بھی بننے کے قابل نہیں تھا, لیکن میڈیا ٹرائل ہوا, گودی چینلوں نے اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا, اور پھر ان کے خلاف ایکشن ہوا, ان کی گرفتاری ہوئی, ان کے گھروں کو بلڈوز تک کر دیا گیا. مولانا عبداللہ سالم کے معاملے میں بھی یہی ہوا, اور اس کی شروعات رجت شرما صاحب کے انڈیا ٹی وی سے ہوتی ہے. اس لیے جب یہ جامع مسجد پر امام بخاری صاحب کی دعوت پر گئے تھے تو عمران پرتاپ گڑھی نے راجہ سبھا میں ہی سوال کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ رجت شرما جامع مسجد میں جا کر افطار کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کے چینل پر دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے, دیش کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. مولانا عبداللہ سالم کی گرفتاری کا کریڈٹ اگر کسی کو ملنا چاہیے, کسی ٹی وی چینل کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, جشن منانا چاہیے کہ اس کی اسٹوری اور خبر کا اثر ہوا ہے, اس چینل میں اتنا دم ہے کہ وہ جس کے بارے میں خبر چلا دے اس کی گرفتاری ہو جائے گی, تو انڈیا ٹی وی کو یہ حق ہے کہ وہ سیلیبریٹ کرے, جشن منائے. اور یہ ٹھیک اسی طرح ہو گیا جس طرح اسرائیل کی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ سے قانون پاس کیا جس میں کہا گیا کہ تمام فلسطینی قیدیوں کو اب موت کی سزا دی جائے گی, اور فلسطین میں جو بچے مارے جا رہے ہیں, ایران میں جو بچے قتل ہو رہے ہیں, لبنان میں جو بچے قتل ہو رہے ہیں, ان سب کے قتل پر, جنوسائیڈ پر اسرائیل کے منسٹرز کیبنٹ میں بیٹھنے والے شراب پی کر جشن منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح کا منظر ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے, جمہوریت کے خلاف ہے, سیکولرزم کے خلاف ہے. مولانا عبداللہ سالم کو اپنی غلطی کا پہلے ہی احساس ہو گیا تھا, انہوں نے ایک میسج بھی دیا تھا کہ اس طرح تقریر نہیں کرنی چاہیے. چلو ان کے اوپر FIR درج ہوئی, ان کو گرفتار کر لیا گیا,
لیکن گرفتاری کے بعد جس طرح معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا، جس طرح کا ظلم ان پر کیا گیا، جس طرح کی بربریت ان کے ساتھ کی گئی ہے، اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، لوگوں کا جو دل ہے وہ لرز گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے گزارش ہے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے، ہمیں سبسکرائب کر لیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔